الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار آدم و بنی آدم فخر دو عالم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات آقا دو جہاں غم گسار جہاں امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام سامعین ذی وقار، ماہ جمادی الاخری اسلامی سال کا 6واں مہینہ چھٹا مہینہ، اس کا بھی آج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور سن عیسوی کے لحاظ سے 2022 کا بھی آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ جو ماہ مقدس ہے ماہ جمادی الثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کو ایک بہت ہی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے جس ہستی کا دین اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ہستی کا بہت گہرا رشتہ بھی ہے۔ میری مراد تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال باکمال بھی اسی ماہ مقدس کے اندر ہوا، اور تمام مکاتب فکر کے، تمام تو میں نہیں کہہ سکتا، تقریباً تمام کہہ لیتے ہیں، مکاتب فکر کے علماء اس ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمتیں بیان کرتے ہیں، اور جو نہیں بیان کرتے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ظاہری حیات کے اندر جو ہے اپنا مسلح امامت عطا فرما دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زندگی کے بہت سارے مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نائبی عطا فرمائی ہے۔ تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دین اسلام کے اندر بڑا ہی مقام ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح دنیاوی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک جگری یار اپنے یار کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے یار ہیں،
جس کو ہم لنگوٹی یا یار کہتے ہیں، بچپن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں۔ ان کی زندگی کا بچپن، لڑکپن، عہد شباب، ادھیڑ عمری، آپ کا بڑھاپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل بھی بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا۔ تو دعا گو ہوں مالک کائنات تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انمول زندگی سے انمول باتیں سیکھ کر ہم سب کو رب العالمین اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا آج موضوع سیدنا صدیق اکبر کی شان نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج چپ رہنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے تاجدار صداقت کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ خاموشی عین عبادت ہے، خاموشی عین عبادت ہے، اور زیادہ بولنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ گفتگو کرنے والا، ہر وقت اپنی زبان کو متحرک رکھنے والا بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، خسارے کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تو تب استاد محترم جب ہم سے سبق سنتے تھے تو ہم مزاح کے طور پر جو ہے استاد کے سامنے یہ حدیث کہتے تھے من صمت نجا۔ استاد صاحب نے سوال پوچھا ہے، ہم سے کوئی بات پوچھی، ہم کہتے ہیں جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، یعنی کہ ہم نے بولنا نہیں ہے، جس کو جواب نہیں آتا تو مزاح کے طور پہ یہ بات کہی جاتی تھی۔ تو یاد رکھنے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو سنانے کا مقصد یہ ہے، کبھی کبھی چپ رہنا فائدہ دیتا ہے اور کبھی کبھی بولنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک بزرگ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک گفتگو کرنے والا عالم، بیان کرنے والا، وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا عالم، اور ایک خاموش رہنے والا عالم، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فرماتے ہیں جو وعظ کرنے والا عالم ہے وہ خاموش رہنے والے عالم سے زیادہ مقام رکھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بولے گا، گفتگو کرے گا تو لوگوں کو اس کی گفتگو سے فائدہ حاصل ہوگا، لوگ اس کی گفتگو سے سیکھیں گے، لوگ اس کی گفتگو سے جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر نکھار لے کر آئیں گے۔ تو خاموش رہنے والا عالم زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس عالم کے مقابلے میں، بولنے والا عالم زیادہ مقام رکھتا ہے اس عالم کے مقابلے میں جو خاموش رہتا ہے۔ اب بندے کے پاس علم بھی ہے، بندے کے پاس نالج بھی ہے، مسائل بھی آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس علم کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ خاموشی جو ہے یہ روب پیدا کرتی ہے، دبدبا پیدا کرتی ہے۔ اپنا خاموشی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، فضول باتوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو روب اور دبدبا بھی عطا فرما دیتا ہے اور عبادت کے اندر اس کو لذت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن کبھی کبھی بولنا بھی عبادت ہے۔ مسائل آتے ہیں، علم دین آتا ہے اور بندے کے سامنے جو ہے کوئی بندہ غلط عمل کر رہا ہے، ایک مسئلہ بندے کو معلوم ہے، اب قبرستان کے اندر ہم گئے تو میت کو دفن کیا جا رہا ہے، اب باقی تمام لوگ جو ہیں قبروں کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، قبر کا بھی اتنا احترام ہے جتنا زندہ بندے کا احترام ہے، کیونکہ اس کے اندر مومن مسلمان کو دفن کیا گیا ہے، تو قبر کی توہین نہیں کرنی، قبر کے اوپر کھڑے ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، قبر کے اوپر کھڑا ہونا حرام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، قبرستان کے اندر جو ہے قبریں ہٹا کر مسمار کر کے اوپر سے راستہ گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس راستے کے اوپر چلنا بھی جائز
نہیں ہے، اس راستے کے اوپر جانا حرام ہے۔ اگر آپ دعا کرنے کے لیے گئے ہیں قبروں پر تو آپ باہر کھڑے ہو کر جو ہے دعا مانگیں گے، قبرستان کے اندر نہیں جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر قبریں مسمار کر کے راستہ بنایا گیا ہے۔ اور جو جنت البقیع ہے، سبحان اللہ، وہ قبرستان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے کر آئیں گے۔ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور اس کے بعد جنت البقیع میں جتنے بھی مسلمان مدفن ہیں وہ سارے اپنے قبروں سے باہر تشریف لے کر آئیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جو ہے جنت البقیع میں مدفن لوگوں کی سب سے پہلے میں شفاعت فرماؤں گا۔ تو جنت البقیع اعلیٰ قبرستان ہے، لیکن وہاں پر قبروں کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی ہے، قبروں کو مسمار کیا گیا ہے، قبروں کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبروں کی توہین کی گئی ہے۔ تو قبر کا بھی احترام ہے۔ تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں وہ زندگی میں ایک بار بھی جو ہے جنت البقیع میں نہیں گئے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر قبرستان جنت البقیع میں گیا تو کیا پتہ نہ جانے کس جگہ جو ہے کسی صحابی کی قبر ہو، اس کے اوپر میرا پاؤں آ جائے تو الٹا ثواب کمانے کے ہم گناہ کما کر آ جائیں۔ تو یہ محتاط رہنا جو ہے، یہ علماء جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے محتاط رہتے ہیں، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر علماء مستحبات کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے عوام جو ہے، جو عوام ہے وہ سنتوں کو چھوڑ دے گی۔ اگر علماء سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو عوام جو ہے واجبات کو ترک کر دے گی، اور اگر علماء واجبات کو چھوڑ دیں گے تو جو عوام ہے وہ فرائض کو چھوڑ دے گی، اور اگر علماء فرائض کو چھوڑ دیں گے تو عوام کافر ہو جائے گی۔ عوام، یہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، عوام کافر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب علماء فرائض کو چھوڑیں گے تو عوام ظاہری بات ہے یہی سمجھے گی کہ فرائض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چیز فرض نہیں ہے۔ جو چیز نص قطعی سے فرض ہے، ثابت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہے، اب جو ہے کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء جو ہیں مستحبات پر بھی عمل کریں، سنن پر بھی عمل کریں، واجبات پر بھی عمل کریں، فرائض پر بھی عمل کریں، اور عوام کی رہنمائی کریں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ بندہ قبرستان میں گیا، وہاں جو ہے ایک مسلمان مرد یا عورت کی جو ہے اس کے جنازے کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہے، میت کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، اور باقی سارے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ قبروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اب جس کو مسئلہ معلوم ہے وہ ان کی وہاں پر اصلاح نہیں کرے گا، ان کو نہیں بتائے گا، تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہم نے غلط تصور بنا لیا ہے کہ صرف مولوی نے ہی ہماری اصلاح کرنی ہے، دین کی بات مولوی نے ہی بتانی ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک جو ہے حاکم ہے، ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں قیامت والے دن جواب دہ ہوگا۔ جتنے بھی آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ ہمارے اعمال کا تو سوال ہوگا، ہماری اچھائیاں اور برائیاں تو پوچھی جائیں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جو ہمارے سامنے غلط کام کرتے تھے، ناجائز کام کرتے تھے، اگر ہم ان کی تبلیغ، ان کا واعظ نہیں کرتے، ان کو نہیں سمجھاتے، اور جو ہے ان تک حق بات نہیں پہنچاتے، تو ہم سے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو تبلیغ جو ہے یہ آسان انداز سے ہونی چاہیے۔ تو بات یہ یہاں سے چلی تھی، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، وہاں پر آپ کے لیے بولنا واجب ہے، وہاں بتانا واجب ہے۔ وہاں پر یہ حدیث نہیں پڑھیں گے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، وہاں پر بتانا لازم ہے۔ وہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک حاکم بھی ہے، تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی رعیت کے بارے میں قیامت والے دن جواب دہ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خاموشی
عین عبادت ہے، لیکن بولنا بھی، اچھی بات بتانا بھی یہ صدقہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے، برا کام ہوتا ہوا دیکھے، ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روک دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ڈنڈے کے زور پر اس برائی کو ختم کرے۔ یہ حاکم اسلام کے لیے حکم ہے کہ وہ حاکم اسلام جو ہے مومن ہے، مسلمان ہے، تو اب وہ جو ہے سزا دلوائے ان لوگوں کو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سزا دلوائے ان لوگوں کو جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، سزا دلوائے ان لوگوں کو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سزا دلوائے ان لوگوں کو جہاں پر زنا کے اڈے جو ہیں عام کھول دیے گئے ہیں۔ یہ حاکم اسلام کا کام ہے، وہ سزا دلوائے گا، ڈنڈے کے زور پہ منوائے گا، تو ساری برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اب ہاتھ سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو ختم کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو زبان سے روکے، تبلیغ کرے، واعظ کرے، سمجھائے کہ یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ دین کے خلاف کام ہے، اور دین کا حکم جو ہے وہ اس طرح ہے، اس کے مطابق اگر وہ حکم بیان نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاتھ سے روک دے، اگر یہ اختیار نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، جہاں پر واعظ و تبلیغ منع ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں مسئلہ بیان کروں گا یہاں میری توہین ہوگی، یہاں مجھے الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو وہاں پر پھر اس برائی کو دل میں برا جانے، پھر یہ نہیں کہ اس کو اچھا جانے، پھر کم از کم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس برائی کو دل کے اندر برا جانے، اور حضور نے ساتھ فرمایا یہ دین کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، برائی کو مٹانے کا حکم دیا گیا ہے، ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لیکن جہاں پر بولنا ہے ہم وہاں بولتے نہیں، جہاں پر نہیں بولنا وہاں پر ہم جو ہے فضول بولی جا رہے ہیں، ہماری زبان چپ ہی نہیں رہتی، ہم جو ہے باتیں کیے جا رہے ہیں، باتیں بنائے جا رہے ہیں۔ دوست احباب کی بیٹھک ہو، چوک چوراہا ہو، اور اس طرح ہو بازار ہو، یہاں تک ہے کہ لوگ مسجد میں بھی آ کر دنیا کی فضول باتوں سے باز نہیں آتے، فضول باتیں چلتی ہی رہتی ہیں، چلتی ہی رہتی ہیں، چلتی ہی رہتی ہیں، اور فضول باتیں کرنے والا، فضول گوئی کرنے والا وہ جو ہے اپنا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فضول بولنے سے باز رہنے کے لیے آپ نے جو ہے روایت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے سامنے ہر انسان نے، مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور ہر انسان نے اپنا نامہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا ہے۔ زندگی میں جو جو کرتا رہا سارا اس پر لکھا جا رہا ہے، اور انسان جو بھی بولتا ہے، جو بھی کہتا ہے زبان سے، وہ سارے کا سارا جو ہے نامہ اعمال پر کرامن کاتبین جو ہیں لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی انسان نے اپنے زبان سے بولا ہے، الفاظ نکالے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں انسان نے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہے۔ اب جو ہے قیامت کا وہ دن، دشواری والا دن، سختی والا دن، ایسا دن جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور سورج جو ہے یہ 1.25 میل پر اپنی آگ برسا رہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، جسم برہنہ ہوگا، اور بارگاہ کس کی ہے؟ رب کعبہ کی بارگاہ ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنی آزمائش والے دن برہنہ کھڑے ہو کر اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لینا ہے،
اور سارا پڑھنا ہے، پڑھ کر سنانا ہے کہ میں نے یہ باتیں دنیا میں کی ہے، یہ اعمال کرتا رہا ہوں، سارا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ زندگی میں جن کی ضرورت نہیں ہے، ہم فضول بولتے رہتے ہیں، فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے پڑھ کر سنانا ہے تو پھر کیا شرمندگی کا سامنا نہیں ہے؟ وہاں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں، فضول بولنے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو ذکر و اذکار کے اندر جو ہے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں جو ہے لگا لیں، اپنی مصروفی جو ہے اللہ کے ذکر میں کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ فضول گوئی سے بچ جائیں گے۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے گونگا پیدا کیا ہوتا، میرے منہ میں زبان نہ ہوتی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بولنے کی توفیق دیتا کہ میں اللہ کا ذکر کر لیتا، اس کے علاوہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گونگا پیدا کیا ہوتا، میری زبان سے کوئی فضول کلمہ نکلتا ہی نہ، بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے میری زبان کھلتی، اس کے علاوہ کبھی بھی فضول گوئی کے لیے میری زبان نہ کھلتی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہی بارے میں ہے کہ آپ اپنے منہ کے اندر پتھر رکھا کرتے تھے، پتھر رکھتے تھے منہ میں تاکہ فضول نہ بولنا پڑے۔ اپنے آپ کو فضول گوئی کی عادت سے نکالنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر پتھر رکھتے ہیں کہ جب بندہ فوراً سے بولنے لگتا ہے، منہ میں کوئی چیز ہوگی تو بندہ رک جائے گا، جب رکے گا تو پھر سوچے گا کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی۔ اتنی دیر میں جتنی دیر تک وہ پتھر نکالے گا، وہ سوچ لے گا کہ یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو پھر اسے پتہ چل جائے گا میں نے اس بات کو کرنا ہے تو کتنے کم الفاظ کے اندر کرنا ہے، اگر نہیں کرنے والی بات تو بندہ اسے رک جائے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اتنا متقی پرہیزگار بنایا، اپنی زندگیوں کو اتنا بہتر کیا۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال جو ہے خاموش رہنے کی پریکٹس کی ہے، 40 سال اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچانے کے لیے پریکٹس کی ہے حضرات گرامی قدر۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 20 سال جو ہے وہ لکھ کر بات کی ہے، زبان سے نہیں بولتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے ضرورت ہوتی تو لکھ کر بات کرتے تھے تاکہ ان کی عادت بن جائے کم بولنے کی، فضول گوئی سے بچنے کی عادت بن جائے ان کی، فضول جو ہے زبان سے الفاظ نہ نکلیں۔ اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچانے کے لیے وہ لکھ کر، انہوں نے 20 سال جو ہے اس بات پر عمل کیا ہے کہ وہ لکھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو جب رات کا وقت آتا، سونے سے پہلے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج سارا دن کیا 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 باتیں بولی ہیں، محاسبہ کریں۔ اس کو فکر مدینہ بھی کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں، فکر کرے بندہ کہ میں نے سارا دن میں کون کون سی باتیں کی ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے 20 سال لکھ کر باتیں کی ہیں، تو وہ رات کو جب سونے لگتے تو وہ دیکھتے اپنا وہ رجسٹرڈ کاپی ورقے، وہ دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ جب ساری پڑھتے تو پھر ان پر غور کرتے کہ اے اللہ کے بندے، یہاں پر تو نے جو بات کی ہے اس بات کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو فضول ہی بول پڑا۔ تو ایسے ہی کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بات چل رہی ہے آ کر بات میں ٹپک پڑتے ہیں۔ اور عقل مند کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، جو سیانہ ہوتا ہے، وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب سارے خاموش نہ ہو جائیں۔ جب خاموشی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ یہ عقل مند کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور جو بے وقوف ہے، بات چل رہی ہے وہ بیچ میں بولنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے، ایک بندہ نا پاگل تھا وہ بندہ، تو ایک بات پر مشورہ چل رہا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنی 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 رائے پیش کی۔ وہ جو پاگل تھا وہ تو خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ خاموش تھا پاگل، لیکن وہ بولا نہیں ہے۔ اب سارے بندوں نے فیصلہ کیا ہم نے یہ اپنی رائے پیش کر دی ہے، وہ بندہ بہت سیانہ ہے، عقل مند ہے، وہ خاموش ہے، ہم اس کی بھی رائے لینا چاہتے ہیں۔
اپنی خاموشی کی وجہ سے اس کو عقل مند دانا گردانا گیا، سب نے اس کو عقل مند کہا، تھا پاگل لیکن خاموش رہا، لوگوں کی نظروں میں وہ دانا اور عقل مند شمار کیا گیا ہے۔ جو عقل مند بھی ہو، یعنی کہ پاگل نہیں ہے، ہوش و حواس اس کے ٹھیک ہیں، لیکن فضول بولتا رہتا ہے، فضول بولنے کی وجہ سے اس کو عقل مند کوئی شمار نہیں کرتا، اس کو بے وقوف ہی شمار کرتے ہیں۔ تو ان بزرگ علیہ رحمہ نے 20 سال جو ہے لکھ کر گفتگو کی، زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا ذکر الہی کے علاوہ۔ تو رات کو جب بیٹھتے تو وہ کاغذ اٹھا کر پڑھتے کہ یہ بات جو ہے یہاں پر کرنے والی تھی یا نہیں کرنے والی تھی، اور یہ بات کرنی تھی تو اس بات کو میں تھوڑے الفاظ میں بھی کر سکتا تھا، میں نے زیادہ الفاظ میں بات کی ہے، اور یہاں پر مجھ سے غیبت ہو گئی ہے، یہاں پر مجھ سے چغلی ہو گئی ہے، یہاں پر مجھ سے جو ہے ایسے الفاظ بولے گئے ہیں جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر تھے، میں نے اخلاقیات والی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح جو ہے مضبوط کیا، فضول بولنے سے بچایا ہے حضرات گرامی قدر۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم فضول تو بولتے ہیں لیکن ہم گناہ بھری گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شوق ہوتا ہے کئی لوگوں کو شادیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا، جو پہلی رات ہوتی ہے شادی کی جس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، نوجوان لڑکے عیاش اوباش اپنے دوست کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور شادی کی پہلی رات کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، گناہوں بھری گفتگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی اس پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں زبان سے کتنے کتنے بندہ گناہ کرتا ہے شادی کے مناظر کے بارے میں، اور بے تک کے اشارے بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گناہ یہی نہیں ہے کہ بندہ نماز چھوڑ دے، گناہ یہی نہیں ہے کہ بندے پر حج فرض ہے حج نہیں کیا، بے تک کے اشارے کیے جاتے ہیں، اشاروں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہیں لذت والی، تسکین والی، گندی لذت والی باتیں کرتے ہیں، اور کئی لوگ بولتے تو نہیں، وہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ جتنا گناہ وہ کر رہا ہے بولنے والا، یہ سننے والا بھی اتنا ہی گناہ کر رہا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسی مجلس سے اٹھ جائیں اور یاد رکھیں غیبت کرنا یہ حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ برا ظن، برا خیال کسی کے بارے میں نہ رکھو اے ایمان والو، اور تجسس کی باتوں میں نہ پڑو، کسی کے بارے میں جو ہے غلط تجسس نہ ڈالو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، خالق کائنات نے فرمایا سورہ حجرات، خالق کائنات فرما رہا ہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ محبوب ہے؟ کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے فرمایا واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ بہت سارے گناہ جو ہیں فضول بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، فضول گوئی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ زبان جو ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ زبان جو ہے جسم کے تمام اعضاء، ہاتھ پیر آنکھیں کان، ہر عضو جو ہے یہ زبان سے کہتا ہے کہ تو جو ہے آج ہمیں ہلاک نہ کروا دینا۔ زبان کو جسم کے تمام اعضاء کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو زبان جب بولتی ہے تو زبان کی وجہ سے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ بھی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کو اختیار میں رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو خاموشی میں رکھنا یہ بڑا ہی اوکھا کام ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو جو ہے خاموشی اختیار کرنے کا عادی بنا لیا، جو خاموش رہنے کا
کی عادت ڈال لیتا ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں، پھر اسے قلب کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، پھر بندے کو عبادت کے اندر لذت آنے لگتی ہے، اور جو دوسروں کے عیبوں کو جو ہے، کئی لوگ دوسروں کے عیب ٹوتے ہیں، جو اس سے باز آ جاتا ہے پھر اس شخص کو اپنے عیبوں کی اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، پاک رکھ لیتا ہے، پھر اس کو آخرت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جن کو ہم نے زندگی کے اندر اہم نہیں سمجھا، ہم نے ان کو معمولی باتیں سمجھا ہے۔ یہ معمولی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، اگر ہم ان کو ترک کر دیں گے تو پھر زندگی میں ہم بڑے بڑے گناہ چھوڑنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ان کو معمولی باتیں سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے عزیزو، جہاں پر بھی آپ برائی دیکھو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے، وہاں حق کی آواز بلند کرنا آپ پر لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، کم از کم اس کام کو اپنے دل کے اندر برا جانو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے برائیاں جو ہے لوگ کیے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں سمجھاتے، اصلاح نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی اصلاح کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کرو، یہ حکم دیا گیا۔ فرمایا اصلاح کرنا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ تو اصلاح جو ہے یہ لازمی ہے۔ جہاں پر برائی ہوتی دیکھیں، آپ اس سے منع کریں، روکیں، اور اچھا کام دیکھتے ہیں وہاں پر اس کی تعریف بھی کریں اچھی نیت کے ساتھ۔ ہماری عادت پتہ کیا ہے؟ ہم برائی کو اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں کہ آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں، اچھائی نظر نہیں آتی۔ آپ نے ایک مکھی ہے شہد والی، اور ایک مکھی وہ ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اپنے آپ کو شہد والی مکھی بنائیں، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی نہ بنائیں۔ شہد والی مکھی جو ہے ساری گندگی والی چیزیں چھوڑ دے گی، وہ آ کر بیٹھے گی تو پھول پر بیٹھے گی، پھول کی خوشبو لے گی، پھول کا رس چوسے گی۔ اور جو گندی مکھی ہے وہ ساری اچھی چیزیں چھوڑ دے گی، وہ جا کر گندگی پر بیٹھے گی۔ پورا جسم ٹھیک ہے نا، صحیح سلامت ہے، جسم پر ایک جگہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس کے اندر پیپ ہے، تو وہ مکھی آئے گی سارے صحیح سلامت جسم کو چھوڑ دے گی، وہ اس پھوڑے پیپ پر آ کر بیٹھے گی، کیونکہ اس کی فطرت ہے گندگی پر بیٹھنا۔ تو کئی لوگوں کی مثال جو ہے اس گندگی والی مکھی کی طرح ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ وہ ساری اچھائیاں چھوڑ دیں گے، صرف برائی کو لے کر اٹھائے پھرتے رہیں گے، اس کا چرچا کریں گے، اس کو آسمانوں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر اچھائی ہے تو اس کو جو ہے پسے پشت ڈال دیں گے۔ اگر کوئی اچھائی نظر آتی ہے اس کی تعریف کریں۔ اس سے فائدہ یہ، اچھی نیت کے ساتھ، اس سے فائدہ یہ ہوگا اگلے بندے کے اندر ڈھارس بندے کی، وہ اور زیادہ نیکیاں کرے گا۔ اگر اچھا کام ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت میرے آقا علیہ السلام، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، ایک جنتی اندر آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طرز تھا کہ حضور کسی کے اچھا جو ہے کسی کے بارے میں بشارت دیتے تو صحابہ اس کے پیچھے چل دیتے، اس سے جا کر پوچھتے کہ تیرے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تیری تعریف کی ہے، اور اس سے اچھی بات پوچھتے اور خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرات گرامی قدر، وہ صحابی آئے، میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، بعد میں صحابہ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہا بتائیے کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تجھے بغیر دیکھے جو ہے زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا میں فضول باتوں سے بچتا ہوں، میں فضول نہیں بولتا، اپنے آپ کو فضول باتوں سے روک کر رکھتا ہوں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کلمات زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری اسی مسجد میں درس نظامی عالم کورس کی
کلاس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ 8 سالہ کورس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور اس کی سند جو ہے یہ ایکول ٹو ایم اے ہوتی ہے، ایم اے کے برابر ہوتی ہے، جس کے اندر دنیاوی بھی مضامین شامل ہیں اور دینی بھی۔ تو آپ سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اپنے بچوں کو جو 5 پڑھے ہوئے ہیں یا 8 پڑھے ہوئے ہیں تو ان بچوں کو ادھر داخل کروائیں۔ اگر آپ ادھر داخل کروائیں گے تو آپ کے بچوں کا روشن مستقبل بھی ہوگا، اور آپ کے بچے جو ہے آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے۔ تو اس کا افتتاح جو ہے یہ جو بدھ آئے گا، بدھ والے دن 11 جنوری کو صبح 11 بجے جو ہے یہاں پر جلسہ رکھا گیا ہے۔ تمام احباب جو ہے اس جلسہ افتتاح میں تشریف لے کر آئیں، جس کے اندر جو ہے نامور علماء کرام، مفتیان کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آپ احباب کے لیے جو ہے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ تمام احباب کو دعوت ہے کہ وہ اس جلسے کے اندر تشریف لے کر آئیں اور اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے آراستہ کریں، اور اپنی اولادوں کو جو ہے دینی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔